بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وداؤٹ کریم بہت ہی مزیدار اور کریمی کھیر کی ریسیپی، اور یہ 3 کلو دودھ کے ساتھ ہم یہ مزیدار سی کریمی کھیر بنائیں گے۔ عید دعوت ہو یا پھر کوئی خاص ایونٹ ہو تو پرفیکٹ ریسیپی ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کھیر بنانے کی طرف آتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے 1 کپ چاول لیے ہیں، اور یہ ویٹ میں تقریباً 160 سے 65 گرام ہے، اور یہ ٹوٹا چاول لیے ہیں۔ ٹوٹا چاول، ٹوٹے ہوئے چاول بھی ان کو کہا جاتا ہے، تو کھیر کے لیے یہ زبردست بنتے ہیں۔ اور ان کو میں نے 1 کپ لے کے اچھے سے دھو کے 1.5 گھنٹہ پہلے میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا، اور اس کے بعد ایک چھلنی میں نکال لیے۔ اب 1/4 کپ میں نے چاول ثابت رہنے دیے، اور باقی جو ہے نا وہ گرائنڈر میں ڈال کے میں نے ان کو دردرا سا پیس لینا ہے۔ تو جب تک چاول پیستے ہیں ہم آتے ہیں دودھ کی طرف۔ دوسری طرف ایک بڑا برتن لے لیے، اور اس میں نے 3 کلو دودھ لے لیے۔ دودھ جو ہے یہ میں نے کھلا دودھ لیے، اور کوشش کریں گے یہ فل فیٹ اچھا گاڑھا دودھ ہونا چاہیے، اس سے ہماری کھیر بہت اچھی بنے گی۔ اور اس کے بعد 1.5 کپ میں نے اس میں پانی شامل کر دیے، اور اس کو میں نے چولہے پہ چڑھا دیا۔ جب تھوڑا سا گرم ہو جائے گا اس کے بعد میں نے یہ جو چاول ہے نا ہلکا ہلکا سا میں پیس لوں گی ہاتھ کی مدد سے، اور اس کے بعد یہ میں چاول اس میں شامل کر دوں گی، اور اس کے ساتھ یہ جو میں نے گرائنڈر میں ڈال کے پیسے تھے چاول، دردرا سا میں نے ان کو پیسا ہے، تو یہ بھی سارے چاول جو ہیں یہ میں اس میں شامل کر دوں گی، اور بوائل آنے تک اس کو پکائیں گے۔ جب اس میں بوائل آ جائے گا اس کے بعد اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے، اور اس اسٹیج تک نا چولہے کی آنچ میں نے تیز رکھی ہوئی ہے۔ جب اس میں بوائل آ جائے گا تو اس کے بعد میں نے چولہے کی آنچ درمیانی کر دینی ہے، اور درمیانی آنچ پہ ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ جتنا یہ کھیر پکے گی اتنا ہی زبردست اس کا ٹیسٹ آئے گا، اسی لیے میں نے دودھ کے ساتھ پانی بھی شامل کیا تاکہ یہ زیادہ دیر تک پکتی رہے۔ تو یہاں پہ اس کو پکتے ہوئے تقریباً 25 منٹ گزر چکے ہیں۔ ہماری کھیر کو زبردست قسم کی یہ تیار ہو رہی ہے۔ چولہے کی آنچ میں نے تھوڑی سی تیز کی ہے، اور اب جو ہے نا یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں چاول بہت اچھے سے ہمارے گل چکے ہیں، یہ دیکھیں بالکل مکس ہو چکے ہیں۔ تو اس سٹیج پہ نا میں نے اب اس میں کوئی ڈرائی فروٹ شامل کرنے، تو تقریباً میں نے ½ کپ کے قریب کٹے ہوئے ڈرائی فروٹ اس میں شامل کر دیے ہیں، اور مکس ہیں بادام، پستے، کچھ کشمش ہے، اور کوپرا لے لیا ہے۔ یہ تمام چیزیں میں نے شامل کرنے کے بعد ساتھ میں اس میں چینی شامل کروں گی۔ اچھا، چینی جو ہے نا یہ 3 کلو کی کھیر میں نے تقریباً 1.5 کپ کے قریب شامل کیا۔ اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ اس میں 2 کپ بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن 1.5 کپ جو ہے نا بالکل درمیانہ میٹھا ہے، نہ بہت زیادہ ہے اور نہ ہی بہت کم ہے، پرفیکٹ میٹھا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ 1 چائے کا چمچ بھر کے میں نے پیسی ہوئی ہری الائچی شامل کر دی ہے، اور ہری الائچی شامل کرنے کے بعد اچھے سے مکس کروں گی۔ چولہے کی آنچ میں نے تھوڑی سی تیز کی ہے، اور اب اس کھیر کو مسلسل چمچ چلاتے رہیں گے، اور گاڑھا ہونے تک ہم پکنے دیں گے۔ اس سٹیج پہ نا چمچ مسلسل ہم نے چلاتے جانا ہے، بالکل بھی اس کو 1 منٹ کے لیے بھی چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ جب کھیر پکنے کے قریب ہوتی ہے نا، اینڈ مراحل پہ ہوتی ہے، تب اس کا پیندے پہ لگنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اور اگر تھوڑی سی بھی لگ جائے نا کھیر نیچے پیندے پہ تو پھر پوری کھیر میں سے اسمیل آتی ہے، جو کہ بالکل بھی ٹیسٹ اس کا اچھا نہیں لگتا۔ یہاں پہ کھیر کو پکتے ہوئے تقریباً 15 سے 20 منٹ ماشاءاللہ سے گزر چکے ہیں، اور زبردستی ہماری کھیر گاڑھی ہو چکی ہے۔ اور اینڈ پہ میں نے اس میں 4 سے 5 کھانے کے چمچ روز واٹر شامل کرنا ہے، اس سے بہت اچھا زبردست ٹیسٹ آتا ہے۔ اگر روز واٹر آپ کے پاس نہ ہو تو کیوڑا ایسنس کی چند قطرے اس میں شامل کرتے ہیں، بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ تو کھیر کو میں نے آپ چولہے کو بند کر دینا ہے، کیونکہ اور اس کو ٹھنڈا ہونے رکھ دیں گے، کیونکہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بھی اس نے گاڑھا ہونا ہے، تو بہت زیادہ اگر اس سٹیج پہ گاڑھی کر دی نا تو بعد میں بہت زیادہ سخت ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ ہماری ماشاءاللہ سے کھیر جو ہے نا تقریباً اس کو پکے ہوئے 1 گھنٹہ گزر چکا ہے، زبردست قسم کی یہ گاڑھی ہو چکی ہے۔ اچھا، کھیر جب پکی تھی نا تو کچھ گرم میں نے نکال لی تھی اس میں سے 1 باؤل کے قریب، اور باقی جو ہے نا میں نے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دی تھی فریزر میں۔ زبردست قسم کی کھیر تیار ہو چکی ہے، بہت ہی مزے کی کریمی یہ کھیر بنی ہے۔ کوئی ہم نے کریم، کھویا، ملک پاؤڈر کچھ نہیں شامل کیا، لیکن اس کے باوجود اس کا ٹیسٹ جو ہے نا بہت زبردست آیا ہے۔ اور اس طریقے سے نا میں نے مٹی کی پیالوں میں ان کو سرو کر لیا ہے۔ تو مٹی کی پیالوں میں ڈالنے سے کیا ہوتا ہے، ایک تو کھیر ٹھنڈی کافی دیر تک رہتی ہے، اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے کا آتا ہے۔ اور اوپر سے کہ میں نے کٹے ہوئے کچھ بادام اور پسا ہوا پستہ لے لیا، اسے میں نے گارنش کر دینا ہے۔ تو زبردست سی ماشاءاللہ سے کریمی وداؤٹ کریم کریمی کھیر تیار ہے۔ اور اب باری آتی ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کی، تو یقین مانیے پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ ہی میں نے آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کی ہے 3 کلو دودھ سے۔ عید یا افطار دعوت پہ بنانا ہو یا پھر کسی خاص ایونٹ پہ کھیر بنانی ہو تو پرفیکٹ ریسیپی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔